سرداران کفار کا قتل اور مسلمان شہیدوں کے یادگار واقعات۔ سرکشوں کی ہلاکتیں۔ ابو جہل بن ہشام مخزومی کی ہلاکت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے دن صف میں کھڑا تھا کہ میں نے اپنے دائیں اور بائیں دو نوعمر لڑکوں کو دیکھا۔ میرے دل میں خیال آیا کاش میں مضبوط اور جوان آدمیوں کے درمیان ہوتا۔ اسی اثنا میں ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، تم اسے کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت الاعجل منا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہیں ہوگا تاکہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر نہ جائے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی بات سن کر تعجب ہوا، اتنے میں دوسرے نوجوان نے مجھ سے یہی سوال کیا۔ میں نے دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر لگا رہا ہے۔ میں نے کہا ارے دیکھو یہ رہا تمہارا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں اپنی تلوار لے کر اس پر جھپٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا اور پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکما قتل، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل مسحتما سیفیکما، کیا تم اپنی تلواریں صاف کر چکے ہو؟ وہ بولے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا کلاکما قتل، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ دونوں حملہ آور نوجوانوں کے نام معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن عفراء رضی اللہ عنہما تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3141، 3988۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1752۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اعلان فرمایا من ينظر لنا ما صنع ابو جہل، کون ہے جو ہمیں ابو جہل کے بارے میں آگاہ کرے کہ اس کا کیا بنا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے اسے اس حال میں پایا کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے اسے مار گرایا تھا۔ ابو جہل کے قتل کے سلسلے میں پیچھے یہ گزرا ہے کہ اسے معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن عفراء رضی اللہ عنہما نے قتل کیا تھا، جبکہ یہاں یہ ذکر ہے کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے اسے قتل کیا، اور یہ بھی آ رہا ہے کہ انجام کار ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان اقوال کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ممکن ہے صحیح بخاری کی یعنی گزشتہ روایت کے مطابق معاذ بن عفراء کے ساتھ حملے میں معاذ بن عمر بن جموح شریک ہوئے ہوں اور بعد میں معوذ بن عفراء نے بھی ضرب لگائی اور اسے ڈھیر کر دیا ہو، یعنی لیکن ابھی کچھ رمق باقی تھی۔ انجام کار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ دیا۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 369۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سامان اکیلے معاذ بن عمر بن جموح کو اس لیے عطا فرمایا کہ کیونکہ اس نے قتل کو پایا تکمیل تک پہنچایا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی صرف ضرب لگانے میں شریک ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی دلجوئی کے لیے فرمایا تھا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے، کیونکہ وہ بھی اس قتل میں شریک تو تھا۔ معوذ بن عفراء اسی مارکے میں شہید ہو گئے تھے۔ نیز معاذ بن عفراء رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں اختلاف ہے، جبکہ معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک زندہ رہے۔ اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 190، 194، 231۔ لیکن ابھی اس میں زندگی کی رمق موجود تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور کہا تو ہی ابو جہل ہے؟ اس نے کہا کیا جس شخص کو اس کی قوم نے قتل کیا یا تم نے قتل کیا اس سے بلند رتبے والا آدمی کوئی اور بھی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3962، 3963۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1800۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے بدر کے دن ابو جہل کو زخمی حالت میں گرا ہوا پایا۔ میں نے کہا او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کر دیا؟ وہ کہنے لگا مجھے کاہے کو رسوا کر دیا؟ کیا جس شخص کو تم نے قتل کیا اس سے بلند پایا آدمی بھی کوئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اپنی تلوار تھی، میں بلا خوف آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ اس کی تلوار پر ہے، میں نے اس کے ہاتھ پر وار کیا تو اس کی تلوار دور جا گری جو میں نے قبضہ میں لے لی، پھر اس کا خود اتارا
اور اس کی گردن کاٹ لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الذی لا الہ الا ہو، تجھے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم، کیا واقعی تو نے اسے قتل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی میں نے واقعی اسے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور تحقیق کرو۔ میں پرندے کی طرح اڑتا ہوا گیا اور اسی طرح اڑتا ہوا اور ہنستا ہوا واپس آیا اور اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق، میرے ساتھ چل۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کان ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403 444، معجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 477۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ دونوں عمر انصاری نوجوانوں کو ابو جہل کے قتل پر ابھارنے کا باعث یہ بنا کہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرایاں کرتا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انصاری نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک محبت کرتے تھے، اور جو بھی بدنصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی کی کوشش کرتا اس سے بدلہ لینے کی خاطر وہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے تھے۔ ابو جہل جب اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، اس دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے درمیان ہونے والی گفتگو میں عبرت کا عظیم پہلو ہے۔ سرزمین مکہ میں مسلمانوں کو سخت تکلیف سے دوچار کرنے والا یہ سرکش انسان اسی شخص کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا جسے وہ اذیتیں دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ فرمایا تھا کہ اسے آخری لمحات میں ان لوگوں میں سے ایک شخص ختم کرے گا جس پر اہل مکہ ابو جہل کی سرکردی میں ظلم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے۔ ابو جہل ایک متکبر اور خود غرض انسان تھا جس کا ثبوت اس کے ان الفاظ سے ملتا ہے جو اس نے مرنے سے پہلے کہے تھے۔ التاریخ الاسلامی للحمیدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 158 تا 160۔ ابن اسحاق کی ایک روایت کے مطابق جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر اتارنا چاہا تو اس نے کہا او بکریوں کے حقیر سے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ چڑھ گیا ہے۔ اسیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 289۔ ابو جہل کے قتل کے اسی واقعہ کی وضاحت کرتے ہوئے سیرت نگار صادق ارجن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو 2 انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں شدید زخمی کروایا مگر اس کی موت واقع نہیں ہونے دی۔ وہ ابدی ہلاکت کے کنارے پہنچ چکا تھا لیکن اس کی دماغی صلاحیت تاحال کام کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنی ذلت و رسوائی اور قتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ایسا شخص جسے وہ مکہ میں کمزور اور ناتواں خیال کرتے ہوئے تکالیف دیتا اور ظلم کرتا رہا وہی آج اس کے خاتمہ کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خوش نصیب افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے آغاز اسلام ہی میں اسلام کے سایہ عاطفت میں جگہ پائی اور اپنے عقیدے کو پاک کیا اور اللہ کے نازل کردہ شفقت بھرے پاکیزہ احکامات پر عمل پیرا ہو کر اللہ کا قرب حاصل کیا۔ یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ابو جہل کے سینے پر چڑھ گئے، اسے اپنے قدموں تلے روندا، اسے مزید حقارت سے دوچار کرنے کے لیے اس کی داڑھی پکڑی اور سخت الفاظ کہے جن سے اس کا سارا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ میں لی اور اسے غصہ دلانے کے لیے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اسلامی لشکر کو فتح سے نوازا ہے اور ایک ذلت آمیز شکست کی صورت میں رسوائی اور عار اس مغرور لشکر کے حصے میں آئی ہے جس کی قیادت ابو جہل جیسا خبیث النفس آدمی کر رہا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصادق ارجون جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431 432۔ امیہ بن خلف کا قتل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف سے ایک تحریری معاہدہ کر رکھا تھا کہ وہ مکہ میں میرے اہل اور مال کی حفاظت کرے گا اور میں مدینہ میں اس کے اہل اور مال کی حفاظت کروں گا۔ جب میں نے معاہدے میں اپنے نام کا ایک حصہ الرحمن لکھنا چاہا تو اس نے کہا میں رحمان کو نہیں جانتا، میرے ساتھ معاہدہ اپنے جاہلی نام عبد عمر کو لکھ کر کرو۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ بدر کے دن جب سب لوگ سو گئے تو میں اسے لیے ایک پہاڑ کی طرف بڑھا تاکہ اسے محفوظ مقام تک پہنچاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا، وہ انصار کی ایک مجلس کے پاس پہنچے اور بلند آواز سے بولے وہ رہا امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا امیہ۔ یہ سن کر انصار کے ایک گروہ نے ہمارا تعاقب شروع کر دیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہم تک پہنچ جائیں گے تو میں نے اس کے بیٹے کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ وہ اسی میں مگن ہو جائیں اور ہمارا تعاقب نہ کریں، لیکن انصاریوں نے اسے فوراً قتل کر ڈالا اور دوبارہ ہمارا پیچھا شروع کر دیا۔ امیہ بن خلف بھاری بھرکم آدمی تھا۔ جب انہوں نے ہمیں آ لیا تو میں نے اس سے کہا کہ تم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی حفاظت کی غرض سے اپنے آپ کو امیہ پر ڈال دیا، لیکن پھر بھی لوگوں نے نیچے سے تلواریں مار مار کر اسے
سے قتل کر دیا، حتیٰ کہ اسی اثناء میں کسی کی تلوار سے میرا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کا زخم ہمیں دکھلایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2301۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ مکہ میں امیہ بن خلف میرا گہرا دوست تھا، میرا نام عبد عمر تھا۔ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے اپنا نام عبد الرحمن رکھ لیا۔ مکہ قیام کے دوران امیہ مجھ سے ملتا رہتا تھا اور اکثر مجھ سے کہا کرتا تھا، اے عبد عمر، کیا تم نے اس نام سے منہ پھیر لیا ہے جو تمہارے ماں باپ نے تجویز کیا تھا؟ میں جواب دیتا ہاں، تو وہ کہتا میں کسی رحمان کو نہیں جانتا، کوئی دوسرا ایسا نام بتاؤ جس سے میں تمہیں بلا لیا کروں، کیونکہ عبد عمر پکارنے سے تم مجھے جواب نہیں دیتے اور اس نئے غیر معروف نام سے میں تمہیں نہیں آواز دے سکتا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جب بھی مجھے میرے پرانے نام سے آواز دیتا تو میں اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، اے ابو علی، جو تیرے جی میں آئے میرا نام تجویز کر لے۔ تو اس نے کہا، پھر تو عبد الالہ ہے۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ میرے قریب سے گزرتا اور مجھے عبد الالہ کہہ کر پکارتا تو میں اس کا جواب دیتا اور پھر وہ میرے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا۔ بدر کے دن میں اس کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ وہ اور اس کا بیٹا علی بن امیہ کھڑے ہوئے۔ میرے پاس کچھ زرہیں تھی جو میں دشمن سے چھین کر لا رہا تھا۔ جب امیہ نے مجھے دیکھا تو بولا، اے عبد عمر۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کہا، اے عبد الالہ۔ تو میں متوجہ ہوا، وہ کہنے لگا، کیا تمہیں میری ضرورت نہیں ہے؟ کیا میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر نہیں ہوں؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم ہاں۔ پھر میں نے زرہیں وہیں پھینک دی اور اسے اور اس کے بیٹے کو لے کر چل دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، آج جیسا منظر تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں ہے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں ان دونوں کو لیے چل دیا۔ ابن ہشام فرماتے ہیں، دودھ سے مراد یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا اسے فدیے میں خوب دودھ والی اونٹنیاں دوں گا۔ السیرۃ النبویہ ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283-284۔ اس واقعے سے مندرجہ ذیل حقائق واضح ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے سخت جانی دشمن امیہ بن خلف کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قید میں دیکھا تو بلند آواز سے کہا، اب یا تو میں زندہ رہوں گا یا امیہ، کیونکہ امیہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ میں انتہائی سخت اور کربناک تکالیف سے دوچار کیا کرتا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل اللہ کے دشمنوں کو ملیا میٹ کر کے کامل اطمینان حاصل کرنے کے لیے تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی زندگی میں بڑے بڑے کافروں سے نجات مل جائے اور سکون حاصل ہو جائے۔ اس احسان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے سرکش کفار کے ہاتھوں ظلم و جبر کی چکی میں پیسے جانے والے اور حقارت و ذلت کا نشانہ بننے والے مومنوں کو راحت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ان سے خوب لڑائی کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا یعنی ٹھنڈک بخشے گا اور وہ ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ جس پر چاہے توجہ فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 14-15۔ امیہ بن خلف کا دردناک انجام متکبر اور سرکش لوگوں کے لیے درس عبرت اور ایسے لوگوں کے لیے عمدہ نصیحت ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں چور اور مقام و مرتبہ کی غلط فہمیوں کا شکار ہو کر کمزور لوگوں پر ظلم کرتے اور ان کے حقوق سلب کرتے ہیں۔ ان کا آخرت میں انتہائی برا انجام ہونے والا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کمزور افراد کو ان ظالموں پر قدرت عطا فرما دیتا ہے، جیسے کہ امیہ بن خلف اور اس جیسے دیگر کفر کے سرغنے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے کمزور اہل ایمان کو تسلط عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں ضعیف جان کر دبا لیا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائے اور انہیں یعنی ملک مصر کے وارث بنائے۔ سورہ قصص آیت نمبر 5۔
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاری صحابہ سے مدد لے کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی مزاحمت بھی کی اور ان کے قیدی بھی چھین لیے۔ اس کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے یہ ریمارکس اللہ تعالیٰ بلال رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، میری زرہیں بھی ضائع ہوئیں اور میرے قیدی کے بارے میں بھی انہوں نے مجھے تڑپا دیا۔ ان کے آپس کے تعلقات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہمی اخوت ایمانی کا عظیم مظہر ہے۔ التاریخ الاسلامی للحمیدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 153۔ امیہ بن خلف کی بیوی ام صفوان اسلام لانے کے بعد ایک دن مکہ مکرمہ میں حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ان سے کہا گیا یہ حباب وہی شخص ہیں جنہوں نے بدر کے دن آپ کے لخت جگر علی کے پاؤں کاٹ ڈالے تھے۔ وہ کہنے لگی ہمیں حالت شرک میں مرنے والوں کے تذکرے سے کیا حاصل؟ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے علی کو حباب بن منذر کے وار سے ذلت سے دوچار اور اسی سے حباب کو عزت سے نوازا۔ علی در حقیقت جب مکہ سے نکلا تو اس کا دل مسلمان تھا، لیکن افسوس کہ اس نے جان کسی اور دین پر فدا کر دی۔ التاریخ الاسلامی للحمیدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154۔ ام صفوان کے یہ الفاظ ان کی ایمانی قوت اور یقین کامل کا پتہ دیتے ہیں کہ وہ ولا اور برا کا نظریہ پختگی سے اپنائے ہوئے تھیں۔ اب وہ مسلمانوں سے محبت رکھتی تھیں اگرچہ وہ ان کے قبیلے سے نہیں تھے، اور کافروں سے نفرت کرتی تھیں اگرچہ وہ ان کے قبیلے کے لوگ تھے۔ ام صفوان رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ علی جب مکہ سے نکلا تو مسلمان تھا مگر اس نے جان کسی اور دین پر فدا کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بن امیہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں یہ معروف ہو چکا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں کفار بدر کے دن زبردستی اپنے ساتھ لائے تھے۔ پھر جب غزوہ بدر کے دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ان مجبوراً ہم رکاب ہونے والوں نے مسلمانوں کو تعداد میں کم سمجھا تو یہ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہتے تھے کہ ان یعنی مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 49۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 76۔ عبیدہ بن سعید بن عاص کی ہلاکت۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں عبیدہ بن سعید بن عاص کے مقابلے میں آیا۔ عبیدہ کا سارا بدن دفاعی اسلحے میں چھپا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی کنیت ابو ذات الکرش تھی۔ اس نے کہا کہ میں ابو ذات الکرش ہوں۔ میں نے تاک کر اس کی آنکھ میں نیزہ مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میرا نیزہ اس کی زرہ میں پھنس گیا، میں نے اپنا پاؤں اس کے گردن پر رکھا اور نیزے کو زور سے کھینچنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور بمشکل اس سے اپنا نیزہ نکالا۔ اس سے نیزے کی دونوں دھاریں مڑ گئی تھیں۔ التاریخ الاسلامی للحمیدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیزہ ان سے طلب فرمایا تو انہوں نے وہ نیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے یہ نیزہ واپس لے لیا۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے طلب کیا تو انہوں نے نیزہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد نیزہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا تو انہوں نے نیزہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جب وہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیزہ واپس لے لیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے طلب کیا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ یادگار نیزہ ان کے حوالے کر دیا اور ان کی شہادت کے بعد یہ نیزہ آل علی کے پاس رہا۔ پھر یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے قبضے میں آ گیا اور یہ نیزہ انہی کے پاس رہا تاکہ وہ فتنہ حجاج بن یوسف میں شہید ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3998۔ مذکورہ قصے سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی نشانہ بازی میں مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے ناممکن نظر آنے والا ہدف حاصل کیا اور نیزہ دشمن کی آنکھ میں اتار دیا۔ حالانکہ ان کی صلاحیت میدان کارزار میں رزم آرائی اور اپنے دفاع پر بھی برابر صرف ہو رہی تھی۔ اسلحہ سے لیس اس انسان کو قتل کرنا انتہائی مشکل تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ضرب بہت گہری تھی، اس سے زبیر رضی اللہ عنہ کی نشانہ بازی
میں مہارت کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی قوت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ التاریخ الاسلامی للحمیدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 163۔ اسود مخزومی کی ہلاکت۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اسود مخزومی ایک بدخلق اور اڑیل مزاج آدمی تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا یا اسے پاٹ دوں گا، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ جب وہ اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے آگے بڑھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے سامنے آئے۔ جب دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ اس کی ٹانگ نصف پنڈلی سے کٹ گئی۔ وہ ابھی حوض سے پیچھے تھا اور اس کے پاؤں سے اسی کے ساتھیوں کی جانب خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ اس کے باوجود گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے حوض میں داخل ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا تعاقب کیا اور ایک اور کاری ضرب لگائی اور اسے حوض ہی میں ڈھیر کر دیا۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237۔ امیہ بن خلف نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا کہ آپ میں سے وہ کون تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا وہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امیہ نے کہا یہی وہ شخص ہے جس نے بڑے عجیب و غریب انداز سے ہمارے لشکر میں تباہی مچائی تھی۔ التاریخ الاسلامی للحمیدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 151۔ یہ جنگ بدر میں شریک کافروں کے ایک سرغنے کی گواہی تھی اور امیہ کی اس گواہی سے مراد یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کر کے دشمنوں کا خون بھی خوب بہایا تھا اور ان کا شہرازہ بھی بکھیر دیا تھا۔ تاریخ الاسلامی للحمیدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 152۔ اللہ کے شیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہونے والا مارکے کا پہلا ایندھن یہی اسود مخزومی تھا۔ یہ بدخلق اڑیل آدمی مسلمانوں کو چیلنج دیتے ہوئے آگے بڑھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی موت بہت سے اسلام دشمن کینہ پرور اور متکبر لوگوں کے لیے درس عبرت بن گئی۔ التاریخ الاسلامی للحمیدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 121۔ عتبہ بن ربیعہ کی ہلاکت اور بیٹے کے جذبات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لایا جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا حذیفہ واللہ لکأنہ ساءک ما کان فی ابیک، اے ابو حذیفہ شاید اپنے باپ کے بارے میں تمہارے دل میں کچھ ناگوار احساسات ہیں۔ انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ہاں البتہ میں اپنے باپ کو سوجھ بوجھ کا حامل، دور اندیش اور صاحب رائے خیال کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ خوبیاں ان کی وفات سے پہلے ضرور ان کے لیے اسلام کی راہ ہموار کریں گی، لیکن اب ان کا انجام سامنے دیکھ کر اور خلاف توقع کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہوا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ المستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان یقین کی بلندیوں کو چھو رہا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد درجہ وفادار تھے۔ بشری تقاضوں کے مطابق کچھ احساسات ان میں دیکھے گئے۔ ایمان بشری تقاضوں کو ختم نہیں کرتا بلکہ انہیں مہذب بنا دیتا ہے۔ ایمان لوگوں کو جاہلی تعصب سے نکال کر وفا کا ایسا پیکر بنا دیتا ہے جو عملی صورت میں قانون الہی کی ہرگز مخالفت نہیں کرتا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ حوادثات زمانہ اسے ہلا نہیں سکے، اور جب انہوں نے اپنے باپ کو مقتولین کے درمیان پایا اور اسے بھی ان کے ساتھ گھسیٹ کر کنویں میں پھینکا جانے لگا تو باپ ہونے کے ناطے بشری احساسات جاگ اٹھے، لیکن ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ایمان بلند ترین پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا۔ صرف اپنی توقع کے خلاف اپنے باپ کی کفر پر موت کا انہیں رنج ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصادق عرجون جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 446۔ یہ عظیم مقصد ہے جس کی بنا پر سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غم و حزن کے اثرات نمایاں ہونے لگے تھے، انہیں ہلکا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ التاریخ الاسلامی للحمیدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 174۔ غزوہ بدر کے شہداء۔ حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حارثہ رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹی عمر کے تھے کہ بدر میں شہید ہو گئے۔ ان کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حارثہ سے مجھے کتنا پیار تھا۔ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور ثواب کی امید رکھتی ہوں، اور اگر وہ کسی اور جگہ ہے تو آپ دیکھیں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک او حبلتی او جنات واحدۃ ہی انہا جنان کثیرہ وانہ فی جنت الفردوس۔
اللہ تجھ پر رحم کرے، کیوں دوانی ہوئی جا رہی ہے؟ محض ایک جنت نہیں کئی جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3982۔ ایک روایت میں ہے یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، اے ام حارثہ حقیقت یہ ہے کہ جنت میں بہت سے باغات ہیں اور تیرا بیٹا تو فردوس بری میں ہے۔ الاساس فی السنہ لسعید حوا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 475۔ عوف بن حارث رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمر بن قتادہ نے بیان کیا کہ عفراء کے بیٹے عوف بن حارث نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کون سے عمل پر مسکراتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمسۃ یدہ فی العدو حاصرہ، جب بندہ بغیر زرہ پہنے دشمن سے ٹکرا جائے۔ یہ سن کر عوف بن حارث رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ اتار پھینکی، اپنی تلوار پکڑی اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ السیرۃ النبویہ لابراہیم العلی صفحہ نمبر 245، المصنف لابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 338۔ روایت منکر ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آخرت سے کتنا گہرا تعلق اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کتنی تمنا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عوف بن حارث رضی اللہ عنہ زرہ کے بغیر تیر کی طرح دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے دشمنوں کا خون بہاتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کے رتبے سے سرفراز فرمایا۔ اسلامی معاشرے نے لوگوں کے خیالات تبدیل کر دیے تھے اور انہیں آخرت سے منسلک کر دیا تھا۔ اب وہ صرف رضائے الہی کے طلبگار بن گئے تھے، جبکہ اس سے قبل ان کی خواہش صرف یہی تھی کہ ان کی بہادری کے قصے عورتوں کی زبان پر ہوں اور ان کے قبیلے کا سردار ان سے راضی ہو اور ان کی شجاعت و دلیری پر اشعار کہے جائیں۔ التربیۃ القیادیہ للدکتور الغضبان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدر میں اور ان کے والد خیثمہ رضی اللہ عنہ کی احد میں شہادت۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ موسیٰ بن عقبہ اور ابن شہاب سے بیان فرماتے ہیں کہ بدر کے دن سعد رضی اللہ عنہ اور ان کے والد گرامی خیثمہ رضی اللہ عنہ نے بدر میں شریک ہونے کے لیے آپس میں قرعہ اندازی کی۔ قرعہ سعد رضی اللہ عنہ کے نام نکلا۔ باپ نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، آج تو بدر میں شریک نہ ہو بلکہ میرے حق میں دستبردار ہو جا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے میرے ابا جان، اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو ترجیح دیتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک ہوئے اور شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اس کے بعد ان کے والد خیثمہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23-24، حدیث نمبر 3118۔ یہ قصہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گھریلو حالات کی روشن مثال پیش کرتا ہے کہ ان کے گھروں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی کس قدر رغبت اور مسابقت پائی جاتی تھی۔ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہما اور ان کے والد گرامی دونوں اکٹھے بدر میں شریک نہ ہو سکتے تھے، کیونکہ دونوں میں سے ایک کا گھر کی دیکھ بھال کے لیے گھر رہنا ضروری تھا۔ کوئی بھی دوسرے کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہوا۔ نوبت قرآن اندازی تک جا پہنچی۔ بالآخر یہ سعادت بیٹے کے حصے میں آئی۔ حالانکہ وہ اپنے باپ کا غایت درجہ احترام کرتے تھے، لیکن حصول جنت کے شوق نے انہیں یہ جواب دینے پر مجبور کر دیا، ابا جان، اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو ترجیح دیتا۔ التاریخ الاسلامی للحمیدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 87۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام مدر کی طرف روانہ ہونے لگے تو اسلامی لشکر کے شرکاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کم عمر ہونے کی بنا پر ساتھ لے جانے سے منع فرما دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی اور اس کی تلوار کا پرتلا اپنے دست مبارک سے باندھا۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ لشکر میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے، مبادن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر نہ پڑ جائے۔ عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے پہلے چھپتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، میرے بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے دیکھ لیا تو مجھے کم عمر خیال کر کے واپس نہ لوٹا دیں، جبکہ میں اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے اللہ مجھے شہادت سے سرفراز فرما دے۔ اور بالآخر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ السیرۃ النبویہ لابی فارس صفحہ نمبر 317 بحوالہ صفۃ الصفوہ لابن الجوزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294، المستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 188، الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35۔